عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يتلون كتاب الله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو ان تمام طلباء کرام جنہوں نے اپنا 1 سال مکمل کیا اور اس 1 سال میں تعلیمی حوالے سے انہوں نے سرگرمیاں رکھی، قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کے حوالے سے اور عصری تعلیم کے حوالے سے، ان سب کو اور ان کے والدین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے مرکز حاضہ کے انتظامیہ کی طرف سے جو انہوں نے اس پورے سال میں ان کا خیال رکھا، ان کے استاد کا خیال رکھا اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی رکھی، اور یہ سال بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے مکمل کیا، انہیں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. مختصر درس قرآن و حدیث کا موقع ہے. لمبی چوڑی تقریریں آپ نے، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، ویسے بھی وقتاً فوقتاً یہاں پروگرام ہوتے ہیں، اور پھر قریب وقت میں رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا ہے، اس میں اور زیادہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ سب حضرات کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور اس مناسبت سے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس پورے سال میں آپ نے پڑھا ہے، یاد کیا ہے، تو قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے اجر اور ثواب کے حوالے سے، اور اس ضمن میں پڑھنے والوں کے والدین کے حوالے سے کتاب و سنت میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، مختصر طور پہ اس کا بیان کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شک کرنے والے، شبہ کرنے والے تو ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں موجود ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں؟ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے کلام ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی غور کرے، کوئی فکر کرے، کوئی تدبر سے کام لے، اس کے اسالیب پہ غور کرے،
اس کی فصاحت پہ، بلاغت پہ، اس کے بیان پہ تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ بے شک شک کرنے والے شک کریں اس کے باوجود، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس لیے کہ مخلوق کا کلام اور خالق کا کلام دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح کہ خالق کی ذات میں اور مخلوق کی ذات میں فرق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات جس طرح بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اکیلا ہے، واحد لا شریک ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا کلام جو اللہ کی صفت ہے، صفت کلام، وہ بھی بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ مخلوق کی کوئی گفتگو، مخلوق کا کوئی کلام، مخلوق کی کوئی بات اللہ رب العالمین کے کلام، اس کی گفتگو کی مثل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کیا ہے انسانوں کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ کہیں فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ، کہیں فرمایا کہ اس پورے قرآن کی مثل لے آؤ۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جب سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات کی شکل میں، صورت میں یہ چیلنج کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ساری کائنات نے، اگر کسی نے کوشش کی بھی ہے اور ساری کائنات کوشش کر بھی لے، تو اللہ رب العالمین کے اس کلام کی مثل کلام پیش نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نے نہیں کیا گزرے ہوئے زمانے میں اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے آئندہ زمانے میں، قیامت تک کے لیے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے۔ اعدت للکافرین، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں یہ ایمان رکھنا، یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے اور اس نے قرآن مجید کی شکل میں کلام کیا ہے، اور اس قرآن کے علاوہ بھی وہ کلام کرتا ہے، وہ متکلم ہے، بولتا ہے، بولنے والا ہے، اور یہ صفت کلام یہ اللہ رب العالمین کا ازلی وصف ہے، جب سے اللہ ہے اور اللہ کی کوئی ابتدا نہیں۔ منطقی الفاظ میں لفظ استعمال ہوتا ہے قدیم، کہ اللہ قدیم ہے، لیکن کتاب و سنت میں لفظ قدیم نہیں استعمال ہوا، اس کے لیے لفظ اول، هو الاول والآخر، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے۔ ہم وہ شرعی الفاظ استعمال کریں کہ اللہ پہلے سے ہے، شروع سے ہے، ابتدا سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ اس سے پہلے موجود نہ ہو اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہو۔ پھر اللہ تو نہ ہوا اگر اپنے آپ کو وجود بخشا ہو اور پہلے معدوم تھا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جب سے اللہ ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اللہ رب العالمین صفت کلام کے ساتھ متصف ہے۔ پھر جب جب ضرورت ہوئی اللہ رب العالمین نے کلام کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جتنی بھی دوسری صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى ثم استوى الی السماء، اسی طرح وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور بہت ساری صفات جو قرآن مجید کے اندر آئی ہیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں، تو ان صفات
پر ایمان لانا، اس پر اپنا پختہ عقیدہ بنانا، یہ قرآن مجید کا تقاضا ہے۔ اس قرآن پر ایمان اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اس قرآن کی منشا ہے، تقاضا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہو جو قرآن ہمیں سکھائے، ہمارا ایمان اس طرح ہو جو قرآن ہمیں سکھائے۔ میں یہ بات کئی جگہوں پہ کرتا ہوں کہ ہم اہل حدیث لوگ جو ہیں وہ زیادہ اطاعت رسول کو نماز کے اوپر جا کے فٹ کرتے ہیں بس، اور نماز میں بھی 4-5 مسئلے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، آمین اونچی کہنے کا مسئلہ ہے، آخری تشہد میں تورک کی صورت میں بیٹھنے کا مسئلہ ہے، باجماعت نماز میں سب بندی کا مسئلہ ہے۔ اس پہ سارا ہمارا زور ہوتا ہے کہ بھئی سنت کے مطابق، سنت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ یقیناً اس کی اہمیت ہے، اور نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا بڑا رکن ہے، اور اس کا طریقہ بھی وہی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ نماز ہونی چاہیے۔ اس کی اطاعت کے بغیر نماز اللہ رب العالمین کے ہاں نماز نہیں ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو صرف 5-6 مسئلوں کے اندر محدود بنا لینا، بند کر دینا، یہ زیادتی ہے۔ اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سب سے پہلا جو مظہر ہے وہ عقیدہ ہے، کہ آپ کا عقیدہ وہ ہو جو قرآن بتلائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے۔ آپ کا ایمان اس طرح بنے جس طرح قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ ہماری اپنی مرضی کا ہو، اور کہیں نماز اس طرح پڑھیں، حج اس طرح کریں، زکوٰۃ اس طرح دیں، اس کا فائدہ ہے کوئی اگر اس عقیدے کے اندر خرابی ہو، اور خاص طور پہ خرابی کفر اور شرک کی خرابی ہو۔ قرآن مجید میں ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اور تمام انبیاء، 25 انبیاء کرام اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمائے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک فرض کرے، شرک کریں، فرض کرے، اس لیے کہ نبی رسول وہ شرک نہیں کرتا، وہ بڑا گناہ نہیں کرتا، تو شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، وہ کیسے وہ کر سکتا ہے؟ لیکن فرض کریں، فرمایا کہ اگر یہ انبیاء اور رسول بھی شرک کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے بھی سارے عمل حبط کرتے اور ضائع کرتے، اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں۔ تو میں اور آپ اگر ہمارے عقیدے میں خرابی ہو، ہمارا عقیدہ اطاعت اللہ میں نہ ہو، اطاعت رسول میں نہ ہو، اور پھر اطاعت اللہ کی اور رسول کی اس کے مطابق نہ ہو، اور اس کے اندر شرک ہو، اور شرک بھی شرک اکبر ہو، تو نماز چاہے رفع دین کے ساتھ پڑھو، فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو، سینے پر ہاتھ باندھو، تورک کے ساتھ کرو، آمین اونچی کہو، اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، عقیدے میں خرابی ہے، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اطاعت رسول کا دائرہ وسیع ہے، اور وہ دین کے تمام شعبوں اور پہلوؤں کو محیط ہے۔ عقیدہ بھی ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو۔ پرانے زمانے میں معتزلہ گمراہ ہوئے، کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو عقیدہ اپنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر نکل کے، ان احادیث کا انکار کر کے یا پھر ان کی تعویلات کر کے جس سے عقیدہ ثابت ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا عذاب قبر نہیں۔ آج بھی آپ کے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں عذاب قبر نہیں۔ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار دوسرے اعتقادات ہیں۔
وسیلے کا عقیدہ کہ ہماری دعا اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک ہم درمیان میں کسی نبی، رسول، صالح، شہید، اچھے بندے کا واسطہ، طفیل اور صدقہ نہیں ڈالیں گے۔ درمیان میں ان کا ذکر کریں گے، فلاں کے طفیل، فلاں کے صدقے، فلاں کے وسیلے سے، تو پھر دعا قبول ہوگی۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نہ قرآن میں اس عقیدے کا ذکر، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہم بات کرتے ہیں تو ساری صحیح احادیث اور حسن درجے کی احادیث کنگالیں، آپ کو یہ طرز عمل نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے جہاں ہم نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد اور معاملات کی بات کرتے ہیں، وہاں سب سے پہلے اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ کیا اللہ کی اطاعت میں ہمارا عقیدہ ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں نے اس کی تعلیم دی تھی، یہ عقیدہ سکھایا تھا، یہ ایمان سکھایا تھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو بھیجا کہ سب سے پہلے اس کی حقیقت معلوم ہو کہ یہ قرآن ہے کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس صفت کلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بہت ساروں نے پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے بد عقیدہ لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح ہم انسان لوگ آسمان، زمین اور یہ کائنات، یہ ستارے، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ کن کہا اور فیکون پیدا ہو گئے، بن گئے۔ تو اسی طرح پرانے زمانے میں بھی انہوں نے کہا کلام اللہ کا وصف نہیں، اللہ کی صفت نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور اچھا، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو اللہ کا کلام، لیکن کہنے لگے اللہ کا کلام ہے لیکن اس میں حروف نہیں ہے۔ اللہ نے جس کے ساتھ کلام کیا وہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں۔ کلام لفظی کا مطلب جو ہم نے ابھی تلاوت سنی، اس میں فکان عاقبتہما، فا کاف الف نون، عاقبتہما عین الف قاف با تا ہا میم الف، یہ حروف ہیں۔ ان حروف کو آپ نے سنا، اس پہ پڑھنے والے نے زبان کو حرکت دی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کلام سنا جاتا ہے اس میں پڑھنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، تالو کی ضرورت ہے، مسوڑوں کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العالمین مسوڑوں سے پاک ہے، ہونٹوں سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، دانتوں سے پاک ہے، تو اللہ کا کلام کیسے سن سکتے ہیں؟ طوطوں کے دانت ہوتے ہیں، جو طوطا ہے اس کے دانت ہوتے ہیں، زبان تو ہوتی ہے، ہونٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے چونچ ہوتی ہے، اس کو بھی بار بار سکھانے سے وہ اسی طرح گفتگو کرتا ہے جس طرح آپ نے سکھایا ہو۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے طوطا، اور جس نے سکھایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان۔ اس انسان نے اس کو سکھایا تو وہ دانتوں اور مسوڑوں اور تالو کے بغیر وہ پورا آپ کے جملوں کا جواب دیتا ہے اسی طرح جس طرح آپ بولتے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا کہ بھئی ان حروف اور ان الفاظ کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے اور ان کے لیے دانتوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو آپ انسان کے کلام کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کم الحاکمین تو رب العالمین ہے، وہ کیسے ان الفاظ کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے اس کی کیفیت تو ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے جب گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے، تو جبریل امین نے سنا ہے،
اور جبریل امین سن کے نزل بہ الروح الامین، جبریل امین اس کو اتار کے لائے ہیں علی قلبک، آپ کے دل پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلام لفظی ہے، وہ کہتے نہیں کلام لفظی نہیں، اس کو سنا نہیں جا سکتا، کلام نفسی ہے۔ اللہ نے جو کلام کیا وہ کلام نفسی ہے، اس نے دل میں، اللہ نے اپنے نفس میں اس کے بارے میں بس کلام کیا۔ پھر جبریل کہتے ہیں وہاں الہام کیا، القاء کیا، یہاں اپنے نفس سے جو اللہ کے دل میں نفس میں تھا اس کو یہاں سے منتقل کیا جبریل کے دل میں۔ اب جبریل اس پر کلام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی کتابوں میں جو کلام، اللہ کے کلام کو کلام تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، کیوں قرآن میں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں مانتے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کی یا تعویل کرتے ہیں یا معنی بگاڑتے ہیں۔ تو میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہماری وابستگی تلاوت کے حوالے سے ہو، ترجمے کے حوالے سے ہو، فہم کے حوالے سے، سمجھنے، تفسیر توضیح کے حوالے سے، پھر اس کو آگے پھیلانے کے حوالے سے، اس پر عمل کرنے کے حوالے سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت ہمارے سامنے ہو، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت، اور پھر ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کا اجر اور ثواب جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ پھر جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 اجر، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اور الف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، لام کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، میم کے پڑھنے سے 10 نیکیاں، کوئی الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں۔ اور یہاں ایک نکتے کی بات ہے، جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث نہیں مانتے اور اس کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کے اجر اور ثواب کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ویسے حفظ کر لینا بغیر ترجمے اور بغیر سمجھ کے الفاظ کو رٹ لینا، یا ناظرے کے طور پہ یا زبانی طور پہ، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، جب تک اس کو عمل میں نہیں لائیں گے، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ حدیث بخاری کی ہے، اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر ہے۔ یہاں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کون سی دی ہے؟ پہلے اجر ثواب بیان کیا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور مثال کون سی دی ہے؟ الف لام میم ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مفسر اٹھا کر دیکھو، بڑے سے بڑا محدث، فقیہ، عالم، کوئی کتاب لکھی ہے یا کوئی تقریر کرتا ہو، واعظ ہو، ناصح ہو، خطیب ہو، اس سے پوچھیں کہ الف لام میم کا، طٰہٰ کا، یاسین کا، کاف ہا یا عین صاد کا، الف لام میم صاد کا، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام را، ذرا ترجمہ کر کے دکھاؤ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سارے مفسرین جب یہاں آتے ہیں اس کا مقصد ضرور بیان کریں گے کہ اس سے مقصد کیا ہے، صحابہ کے اقوال ضرور بیان کریں گے، لیکن آخر میں یہی کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد اور اس کا معنی مفہوم اللہ جانتا ہے۔ تو جس کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں، تو الحمد کا اگر مکمل ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم اتنا ترجمہ تو آتا ہے کہ سب تعریفیں، وہ لفظی ترجمہ تو آتا ہے۔ رب العالمین، تو رب لفظ اردو میں بھی استعمال ہے، پشتو میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے،
پورا معنی مفہوم نہ اور رب لفظ سن کے کچھ نہ کچھ تصور تو آ جاتا ہے، تو کیا اس وقت کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اس لیے قرآن کے صرف پڑھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا بھی اجر اور ثواب ہے، پڑھ کر ترجمہ پھر معنی مفہوم سمجھ کے آگے عمل میں لانا اس کا اور ثواب ہے، اور پھر اس کی آگے دعوت، اس کا پھر سے اجر اور ثواب۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی ضروری بنائیے، تلاوت کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، اور آگے عملی اعتبار سے، اور پھر دعوت کے میدان میں بھی۔ لیکن بنیاد ان ساری چیزوں کی اللہ رب العالمین کی اطاعت اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو اور سننے والوں کو جو باتیں کہی گئی اس کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔